بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں پبلک پلس اور میں ہوں انور رضا۔ حکومت کے معاشی استحکام اور مہنگائی میں کمی کے دعوے اپنی جگہ، لیکن اس کے ثمرات عام آدمی تک پہنچتے دکھائی نہیں دے رہے۔ سیاسی عدم استحکام جہاں جمہوریت کے لیے زہر قاتل ہے، وہیں ترقی کی راہ میں ایک بڑی رکاوٹ بھی ہے۔ شاید یہ بھی ایک وجہ ہے کہ عام آدمی کے مسائل جوں کے توں ہیں۔ ان مسائل پر گفتگو کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے تجزیہ کار اور بین الاقوامی امور کے ماہر ڈاکٹر حامد المشرقی صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور آمنہ شیخ صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب، آپ سے گفتگو کا آغاز کروں گا۔ بتائیے گا کہ حکومت مہنگائی کو کنٹرول نہیں کر پا رہی، جو صنعتیں ہیں ان کا پہیہ نہیں چل پا رہا، پھر بہت سارے انٹرنیشنل اور نیشنل مسائل اپنی جگہ پر ہے، سیاسی عدم استحکام ہے، حکومت کے مسائل کا ادراک ہمیں ہے اپنی جگہ پر ہے، لیکن ان مسائل کو کم کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیونکہ گراؤنڈ جو ریئلٹیز ہیں وہاں پر تو عام آدمی کو ان کے مسائل جوں کے توں ہیں، انہیں ریلیف نہیں مل پا رہا۔ بہت شکریہ انور رضا صاحب۔ دیکھیے، بات یہ ہے کہ جب سے یہ حکومت آئی، ان کا ایک نیریٹو ہے کہ جی ہمیں بہت مشکل حالات ملے اور معیشت ڈوب رہی تھی اور ڈیفالٹ کے قریب تھی، ہم نے اس کو ریسٹور کیا۔ بہت سارے جو انڈیکیٹرز ہیں انہوں نے بھی یہ بات ثابت کی کہ اب معیشت جو ہے وہ بہتری کی طرف ہے، لیکن کوئی بھی معیشت کی بہتری اس وقت تک میں سمجھتا ہوں کہ اس کی اہمیت یا اس کا اعتراف نہیں کیا جا سکتا جب تک کہ جس کو آپ کہتے ہیں گراس روٹ لیول، باٹم کے اوپر اس کے ایفیکٹس نہ جائیں، یعنی اس کا اثر نہ جائے، یعنی جو غریب آدمی ہے اس کو ریلیف نہ ملے۔ بدقسمتی سے یہاں پر ابھی بھی معاملات جو ہیں وہ عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے کافی مشکلات کا شکار ہیں۔ چاہے وہ آپ دیکھ لیں کہ چینی مافیا کی یہاں پر میں اس کو کیا کہوں، گنڈا گردی کہوں یا کیا کہوں، یا اس کے بعد جس طرح گندم کے حوالے سے معاملات ہوئے، پھر اس کے بعد پیٹرول کی پرائسز اگر ایک مہینے کم کرتی ہیں تو 2 مہینے اس کو بڑھا کے پھر وہیں پہ لے جاتے ہیں۔ پھر اسی طرح میں بار بار ایک چیز پہ کہتا ہوں کہ جو ہماری الحمدللہ پاکستان کی جو بین الاقوامی سفارتی سطح پر اتنی کامیابیاں ہیں، اس کے ثمرات جو ہیں وہ معیشت کی بہتری کی شکل میں عوام کو ملنے چاہیے۔ پوری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے، اور پاکستان کے پاس یہ ایک نادر موقع ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ایف ڈی آئیز پہ کام کیا جائے، لیکن بدقسمتی سے یہاں پر تو گنگا الٹی بہ رہی ہے۔ یہاں کیا ہو رہا ہے، پچھلے 6 مہینوں کے اندر 8 سے زائد ملٹی نیشنل کمپنیز، جن کو ایم این سیز کہتے ہیں، وہ اپنا بزنس پیک اپ کر کے چلی گئی ہیں۔ اچھا، اس کو اب آپ کوئی بھی توجہ دے دیں، یہ پاکستان کے لیے پریشان کن بات ہے۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کے لیے بڑی پریشانی ہے، بہت سارے اور سیکٹرز ہیں جو مشکل میں ہیں۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ عوام کو ہر حالت میں جو ہے وہ ریلیف ملنا چاہیے، حکومت کو اس کے اوپر کام کرنا ہوگا۔ ابھی میں کل ایک بڑی امپورٹنٹ جگہ پہ میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے، ادھر کچھ پارلیمنٹیرینز میرے ساتھ تھے، تو انہوں نے مجھے ایک بات کہی کہ جی اس بار جو بجٹ آئے گا نا وہ بہت اچھا ہوگا۔ تو میں نے کہا بھائی ابھی بجٹ میں آنے میں تو 6 مہینے پڑے ہیں، 8 مہینے پڑے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ 8 مہینے عوام مزید تکلیف کاٹیں۔ سو حکومت کو یہ ہر حالت میں اس بات کا ادراک ہونا چاہیے کہ فوری طور پر عوام کو ریلیف دیا جائے، اور اس کے اوپر ایک بار بار بات کی جاتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ بہتر اسٹریٹجی اپنائی جائے۔ کہیں نہ کہیں سے جو حکومت کے، میں آئی ایم ویری سوری آئی ہیو ٹو سے، جو اللے تللے ہیں، جو فالتو کے ایکسپینڈیچرز ہیں، اس کو کنٹرول کیا جائے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کرپشن کے اوپر قابو پایا جائے۔ پرائم منسٹر کی ول کرپشن کے حوالے سے آئی ہیو نو ڈاؤٹ اباؤٹ اٹ، ان کا پورا ویژن ہے کہ جی کرپشن اور میرٹ کے اوپر بات ہوگی، لیکن جو نیچے کی سطح کے اوپر اس کے اوپر کارروائی کس طرح ہوگی، کس طرح اس کو امپلیمنٹ کیا جائے گا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اور اگین آئی ایم ایف کا پھندا ہمارے گلے میں ہے، جب تک آئی ایم ایف کا پھندا ہمارے گلے سے نہیں اترے گا بہت سارے ریلیف نہیں مل سکتے۔ میں نے 1-2 جگہ پہ میٹنگز میں بیٹھا، انہوں نے کہا جی ہم یہ ریلیف نہیں دے سکتے، آئی ایم ایف کویسچن کرتا ہے، بجلی کی قیمتوں پہ آئی ایم ایف کویسچن کر دیتا ہے، اسی طرح پیٹرول کی پرائسز یا اس کے اوپر جو ڈیوٹیز ہیں، لیویز ہیں جو دوسری ہیں، اس کے اوپر آئی ایم ایف کی طرف سے ہمیں قدغن ہے اور آئی ایم ایف کی ریسٹرکشنز ہیں۔ سو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر اسحاق ڈار صاحب کو خود سوچنا ہوگا کہ کسی نہ کسی طرح آئی ایم ایف کو اس پہ راضی کریں، اور پاکستان کی عوام کے لیے باٹم سطح پر، گراس روٹ سطح پر، غریب آدمی کے لیے بہتری اور راستہ نکالا جائے۔ کیونکہ اگر ساری سفارتی کامیابیاں، تمام معاشی چیزیں، اگر اسٹاک ایکسچینج کہہ لیں، سارے انڈیکس اچھے ہیں، تو اگر عوام کو ریلیف نہیں ملا تو یہ سب بے سود ہو گئے۔ انڈیکس اگر اچھے ہیں، آمنہ مجھے یہ بتائیے گا کہ آپ بھی بازار جاتی ہیں، عام آدمی سے، کامن مین سے ملتی ہیں، مہنگائی کا، میں خود بھی کامن مین، نہیں آپ کامن مین نہیں ہیں، آپ میں تو بالکل پارلیمنٹیرین ہیں نا، لیکن آپ اگر کامن مین ہوں تو پھر آپ عوام کی تکلیف اور دکھ کا آپ کو اندازہ ہو۔ یقین جانیے کہ اتنی میں کیسز یہاں پہ رپورٹ کر سکتا ہوں، لوگوں کی ونڈریبل کنڈیشنز ہیں، مہنگائی اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے، عام آدمی کی قوت خریدی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پھر جب پیٹرولیم پرائسز میں اضافہ ہوتا ہے تو مجھے بتائیں کہ قیمتیں
عام چیزوں کی سبزیوں کی، پھلوں کی، دالوں کی قیمتوں میں ہوش و بہ اضافہ ہوتا ہے، اس کو قابو بھی نہیں پایا جا سکتا. پھر مجھے بتائیں ریلیف کہاں پہ ہمیں دکھائی دیتا ہے؟ میں آپ کو 2-3 چیزیں بتاؤں کہ جس وقت کیونکہ انہوں نے کہا کہ ہمارا یہ نیریٹو ہے کہ ہمیں مشکل حالات میں ملک ملا، تو ود آل ڈیو رسپیکٹ ہمیں ایکچولی مشکل حالات میں ملک ملا تھا. اور اس کی حالات کی مشکلات کے اوپر میں آپ کو ایک امپورٹنٹ چیز بتانا چاہتی ہوں کہ ایک تو یہ ہوتا ہے نا کہ بیڈ ڈیسیژنز یا بیڈ گورننس. دیکھیں مجھے ختم تو کرنے دیں، ایکسکیوز نہیں ہے، کیونکہ وجہ یہ کہ ایک تو ہوتی ہے بیڈ گورننس. وہ مجھے لگتا ہے مور اور لیس آئی بی ویری کینڈیڈ اباؤٹ اٹ کہ ہر پارٹی یہی کہتی ہے. کوئی بھی پارٹی جب آتی ہے نا ان پاور تو وہ پچھلے والے کو کہتی ہے کہ ان کے ڈیسیژنز ٹھیک نہیں تھے، ان کی پالیسی اچھی نہیں تھی، so I'm not going to defend that. یہاں پہ ایک میجر ڈفرینس تھا. عمران خان جانے سے پہلے IMF کا معاہدہ توڑ کر گیا تھا جس کے ریپرکشنز تھے جو ہمیں بھگتنے پڑے. عمران خان صاحب نے اگر کوئی اناؤنس کیا پروجیکٹ اور نہیں کیا اس سے ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے، ہمیں ان سے اس سے اچھی کی امید بھی نہیں تھی. لیکن ایک انٹرنیشنل لینڈنگ آرگنائزیشن کے ساتھ آپ نے ایک معاہدہ کیا تھا، آپ اس کو توڑ کے گئے اور آپ یہ کہہ کر توڑ کے گئے کہ جی میں چاہتا ہوں کہ یہ جب آئیں تو ان کا سارا کام خراب ہو جائے. سو دیٹ واز اے پرابلم not for us only, for the entire country. اس کے آگے میں نہیں بالکل نہیں کرنا. اس کے آگے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ کچھ چند چیزیں جو امپورٹنٹ ہمیں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ 7 بلین کی ڈیل IMF کے ساتھ $7 بلین کی ہم نے کی. $20 بلین کا جو ورلڈ بینک کے ساتھ ہم نے معاہدہ کیا وہ بھی آن ٹریک ہے. اور اس کے علاوہ کیونکہ آپ نے عام آدمی کی بات کی تو عام آدمی کے ریلیف کے لیے نا دیکھیں انور بھائی ایک یہ طریقہ ہے کہ میں آج جا کے کہوں کہ دنیا کی ہر چیز جو ہے اس کی پرائس کم کر دیں. وہ لانگ ٹرم سلوشن نہیں ہے، وہ سسٹینیبل سلوشن نہیں ہے. دوسرا یہ طریقہ ہے کہ ہم لوگوں کو جہاں جہاں ریلیف دے سکتے ہیں وہ دیں. اور میں آپ کو اس کی کچھ مثالیں دے دیتی ہوں کہ شاید پہلی بات تو یہ میں نے آپ کو کل انفلیشن کے نمبرز بتائے کہ 23 سے 3.8 کے اوپر آئی. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے انفلیشن ریٹ کے علاوہ آپ نے انڈسٹریز کے لیے اور ہاؤس ہولڈ کے لیے بجلی کی قیمتیں کم کی. ہم نے میٹرو جو بس سروس ہے ود ان اسلام آباد ہو وہ پنجاب میں ہو اس کی پرائس کم کی، اس کے اوپر اور سبسڈی دے دی. فری وائی فائی، یہ کہنے کے لیے باتیں بڑی ڈفرینٹ ہے کیونکہ ہمیں شاید لگتا ہے اچھا تو کیا ہوا گورنمنٹ کا کام ہے. بٹ وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ یہ ہر وہ چیز ہے نا جو ایک آدمی یہ بنیادی ضروریات ہے. وائی فائی بنیادی ضروریات زندگی کی چیز نہیں ہے. ٹرانسپورٹیشن کی بات درست آپ نے، میں اس پہ مجھے بتایا نا یہاں پہ میں بتاتی ہوں اس کے اندر بھی ہم نے پورے پنجاب کے اندر راشن کارڈ دیا ہے اور ہر کسی کو ہر گھر کو بغیر کسی تفریق کے کہ وہ PTI والا ہے یا وہ PMLN والا ہے ان کو ماہانہ راشن مل رہا ہے. ٹھیک ہے، بات یہ ہے کہ میں ایک دن میں ہوں کوئی بھی ہو ایک دن کے اندر گزر گیا یہ تو ہم پروگریشن بھی تو دیکھ رہے ہیں. ورلڈ بینک نے ایک رپورٹ جاری کی، انہوں نے کہا مہنگائی کا خدشہ نیکسٹ ایئر بھی بڑھے گا. انہوں نے اس رپورٹ میں بتایا اور انہوں نے یہ بھی بتایا کہ جو آپ کی معاشی ترقی کی رفتار ہے اس سے غربت میں کمی آنے والی نہیں ہے. یہ میرے اعداد و شمار نہیں، یہ ورلڈ بینک ہے. میں نے آپ کی بات سمجھ لی لیکن آپ مجھے یہ بتائیں نا کہ کیا آج سے پہلے کسی نے آپ کو یہ دیا؟ آپ کو راشن فری کا مل رہا ہے، آپ کی ٹرانسپورٹ کے اندر آپ کو سبسڈی مل رہی ہے، کسان کو سبسڈی مل رہی ہے، کسان کو ٹریکٹر فری مل رہے ہیں، آپ کو ایجوکیشن فری مل رہی ہے. بیسک ضروریات زندگی یہی ہے نا میری سمجھ کے مطابق. کھانا ہے، ایجوکیشن ہے، ٹرانسپورٹ ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ ضروریات زندگی ہیں، رائٹ. اور الیکٹریسٹی ہے. ان چاروں چیزوں کے اندر حکومت پنجاب نے اور وفاقی حکومت دونوں نے سبسڈی بھی دی ہے، اسکالرشپس بھی دیے ہیں. آج کے زمانے میں آپ تو بہت کنوینئنٹلی کہہ رہے ہیں، میں یہ سمجھتی ہوں کہ میری جنریشن کے لیے آپ کی انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی، آپ کے پاس انٹرنیٹ ڈیوائس، لیپ ٹاپ، یہ بھی ضروری ہے، ضروری ہے، بہت ضروری ہے. پنجاب حکومت نے لیپ ٹاپس بھی دیے ہیں. پنجاب تو کھانا پینا تو آلریڈی دیا ہے نا. میں آپ کو اچھا چلے یہ آپ کی گورنمنٹ کا اعداد و شمار ہے 5.5% جو ہے نا آپ کی اس دفعہ مہنگائی ہفتہ وار بڑھی ہے. اب یہ دیکھیں نہیں آپ کی بات درست ہے، ہمیں لوگوں کو روزگار فراہم کرنا چاہیے، ہمیں روزگار فراہم کرنا چاہیے. دیکھیں نا اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، یہ آپ کے ہفتہ وار رپورٹ آئی ہے، اس میں آپ چینی، دالیں، گوشت کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، کتنے % ہوا وہ بھی سارا مینشن کیا گیا. میں کہتا ہوں کہ کامن مین کو جو غریب آدمی ہے، آپ کی بات درست کہ ہمیں نیٹ کی ضرورت ہے، ہمیں دنیا سے مقابلہ کرنا ہے. نہیں میں نے کہا ہم راشن پہلے میں نے کہا ہم راشن دے رہے ہیں. پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ ہم لوگوں کو اپنا گھر بھی دے رہے ہیں، بڑی اچھی بات ہے، گھر دے رہے ہیں، زندہ رہے گا تو راشن دے رہے ہیں، ہیلتھ کیئر دے رہے ہیں.
تو اب اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ اگر ڈاکٹر صاحب آپ انٹرنیشنل بھی ٹریول کرتے ہیں, وہاں پہ بھی آپ نے پاکستان بھی ریگولرلی آتے ہیں, آپ کامن مین سے بھی ملتے ہیں, آپ پرائم منسٹر سے بھی ملاقاتیں کرتے ہیں, مجھے ذرا کمپیریزن بالکل میں عام آدمی کی بات کرنا چاہتا ہوں. بڑی ایک واضح بات سمجھنی ہوگی کہ میں جب کامن مین کو دیکھتا ہوں نا, کامن مین ہر روز مزید مشکل کا شکار ہو رہا ہے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ میری انفلیشن بہتر ہوئی ہے کہ کم ہوئی ہے کہ زیادہ ہوئی ہے. آنیسٹلی اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں کہ میری اسٹاک ایکسچینج دنیا کی بیسٹ اسٹاک ایکسچینج ہو گئی ہے. اس کو اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ آپ نے یہ کہہ دیا جی کہ آپ چینی مافیا کے خلاف کارروائی کر رہے ہیں. جب وہ دکان پہ جاتا ہے اس کو چینی جو ہے وہ ڈبل ٹرپل 220 تک مل رہی ہے. ٹھیک ہو گیا. وہ جب آٹا لینے جاتا ہے اس کو آٹا یا تو خراب ملتا ہے یا مارکیٹ پرائس سے یا گورنمنٹ پرائس سے مہنگا ملتا ہے. دیکھیں گورنمنٹ کو میں جو بنیادی بات بار بار کہتا ہوں کہ دو چیزیں ہیں, ایک گورنمنٹ کی انٹینشن ہے, ایک گورنمنٹ کی ایفرٹ ہے, اور ایک گورنمنٹ کی ایڈمنسٹریشن پاور ہے. ایڈمنسٹریٹو پاور اگر یوز نہیں کرے گی, اگر وہ ذخیرہ اندوزوں کے خلاف کارروائی نہیں کرے گی, اگر پرائس کنٹرول نہیں کرے گی, تو عوام پہ جو ایک مہنگائی کا بوجھ ہے, دوسرا ان کی بلیک میلنگ کا بوجھ ہے, اس کے اوپر تو حکومت کارروائی کرے. اور ایک اور بات, ابھی آپ نے جو پوائنٹ کہا یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ جب بھی پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے, ٹرانسپورٹ آپ دیکھیں جتنے ہمارے اسلام آباد ہو, لاہور ہو, بڑے شہر ہیں, ان کے لوگوں نے بیچارے اپنے گاؤں جانا ہوتا ہے ویکنڈ پہ, ان کے لیے جانا مشکل ہو گیا ہے. میں ان لوگوں کو جانتا ہوں جو مہینے میں 2 بار جاتے تھے, اب 4 مہینوں میں ایک بار اپنے گاؤں جاتے ہیں, صرف اس لیے کہ یار ٹرانسپورٹ کے کرائے بڑھ گئے. سوشل میڈیا پہ دیکھا تو انہوں نے لکھا کہ دکان پہ نا چوری نہیں مانگ کے لے لیں, چوری منع ہے مانگ کے لے لیں. میں نے 3-4 دفعہ جب وہ پوسٹ پڑھی تو اٹریکٹنگ تھی, تو اس نے کہا کہ جو چھوٹے بچے ہیں ان کے لیے آپ کو پتہ نا دودھ کی وہ لڑکی عورت کو پکڑ لیا. اس نے کہا کیوں؟ اس نے کہا میرے بیٹے کے لیے دودھ نہیں تھا تو 2 دن کے لیے تو چھوٹا, میں اس لیے چوری کر رہی تھی. تو یہ دیکھیں نا اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, آپ پہلے بھی ہوتے رہے ہیں. ہم صرف پہلے ہونے کی بات نہیں ہے, میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں. دیکھیں ایک بات جواب تو حکمرانوں نے دینا نا, ہم تو صرف اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں. بہت اچھا کریں آپ نشاندہی کر کے, لیکن تھوڑا سا جواب بھی سنیں. بہت اچھی بات ہے کہ آپ نے یہ سوال اٹھایا, اینڈ آئی اپریشیٹ اٹ. میں کبھی بھی یہ نہیں کہوں گی کہ آپ حکومت پہ سوال نہ اٹھائیں, آپ سوال اٹھائیں گے تو حکومت کی کارکردگی بہتر ہوگی. ٹھیک ہے, لیکن ایک اور چیز ہے, ایک یہ بات ہے کہ ہم 0 سے یہ کہیں کہ جی ہم آئیڈیلسٹک 100 پہ نہیں پہنچے. ایک ہم یہ دیکھیں کہ جی الحمدللہ ہم 0 سے 20 پہ پہنچے, ہم کوشش کرتے ہیں ہم 40 پہ جائیں, 80 پہ جائیں, 100 پہ جائیں, رائٹ. سو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا, میں نہیں کہتی کہ پاکستان میں سب لوگوں کے مسائل حل ہو گئے ہیں, ہم ریموٹلی بھی آئیڈیل دنیا کے قریب نہیں ہیں. مجھے یہ بھی پتا ہے کہ آپ تو بیچارے مزدور کی بات کر رہے ہیں, میں سمجھتی ہوں کہ جو بہت اچھے وائٹ کالر جاب کرنے والے بھی لوگ ہیں, ان کی بھی زندگیاں بہت مشکل ہیں, وہ شاید اس طرح اوپنلی کہہ نہیں سکتے. لیکن جو چیزیں ہمیں امپورٹنٹ ہیں دیکھنے کے لیے وہ یہ ہیں کہ گورنمنٹ سکولز کا سٹینڈرڈ اتنا بہتر ہو رہا ہے کہ اس وقت ہمارے جو پنجاب کے ایجوکیشن منسٹر ہیں ان کا بیٹا گورنمنٹ سکول میں پڑھ رہا ہے. ہم کب انکار کریں ان چیزوں سے؟ میں تو آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ مجھے ایک بات بتائیں, عام آدمی کو ریلیف مل رہا ہے. نہیں, اب آج آپ بیرسٹر صاحب کی کمی پوری نہ کریں, میری بات ختم ہو. صرف مجھے یہ بتائیں, بائی گاڈ میں لوگوں کو جو دکھ درد ہے نا ان کو دیکھ کے بڑی تکلیف ہوتی ہے, یہ سوالات دل سے نکلتے ہیں. آپ ذرا چلیے نا میرے ساتھ, شو کے بعد میں آپ کو اپارا لے کے جاؤں گا. میں بھی آپ کو 2 چیزیں دکھاؤں گی, لیکن پہلے آپ میری بات سنیں. آپ نے کیونکہ دودھ کی بات کی, پاکستان کی ہسٹری میں پہلی دفعہ اسکول نیوٹریشن پروگرام شروع ہوا جس میں اسکول کے بچوں کو پراپر میلز دیے جا رہے ہیں, ناشتہ بھی اور لنچ بھی. پراپر میلز اسی لیے دیے جا رہے ہیں کہ جو متوسط طبقے سے بچے اسکول آتے ہیں ان کے پاس پراپر نیوٹریشن نہیں ہوتی, تو ان کو ہم نے کھانا پرووائڈ کرنا ہے. آپ نے باہر کی ایگزامپل دی, آپ نے ان سے پوچھا کہ آپ باہر سے کمپیریزن کریں. مجھے 1 منٹ دیجیے گا جی پلیز. آپ نے کہا کہ باہر سے کمپیریزن کریں. یونائٹڈ کنگڈم کے اندر, جس کو ہم بہت آئیڈیلائز کرتے ہیں, NHS میں آپ کو 4 مہینے ڈاکٹر کی اپوائنٹمنٹ نہیں ملتی. الحمدللہ پاکستان کے اندر آپ کو you can walk in. نہیں, میں آپ کو گورنمنٹ کے سسٹم کی بات کروں نا, پرائیویٹلی کوئی کہیں بھی جائے وہ اس کی مرضی ہے. آپ کو گورنمنٹ کے سسٹم حکمرانوں کو ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے نا, تو وہ اگر سرکاری ہاسپٹلز میں علاج کروائیں گے تو ڈیفینیٹلی میں بھی جاؤں گا, آپ بھی جائیں گے. بھول گئی تھی, تھینک یو فار ریمائنڈنگ می. مریم نواز صاحبہ کا پچھلے دنوں سروسز ہاسپٹل لاہور کے اندر ٹریٹمنٹ ہوا ہے. یہ تو ہم کہہ رہے ہیں کہ ایگزامپل سیٹ کیجیے. تو کر رہے ہیں نا, پھر تنقید کس بات کی؟ نہیں, ایگزامپل سیٹ کرنی چاہیے, کریں, انکریج کریں, شاباش دیں, ہم تو گورنمنٹ کے اور لوگوں کو بھی بتائیں جو عوام سے ریلیٹڈ ہیں ریلیف فراہم کرتے ہیں, اپریشیٹ کرتے ہیں, اور تنقید اس لیے کرتے
चाहते हैं कि इस्लाह की जाए, क्योंकि शायद हुक्मरानों के पास इतना वक्त नहीं होता कि वो कॉमन मैन की मसाइल को समझ सके। हम खुद कॉमन मैन देखिए हमारा मैं नहीं मानता आपको कॉमन मैन, मैं खुद हमारा common man नहीं, मैं समझता हूँ कि बिल्कुल एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शी शुड बी अ कॉमन मैन, आई एम अ कॉमन she must be a common man woman. and that common woman sorry she should be a common woman and she should be representing commoners. बुनियादी बात ये है कि ये जो अभी मिसाल दे रही है ना कि जी हमने न्यूट्रिशन का प्लान शुरू किया है, उसके ऊपर ग्राउंड के फैक्ट्स चेक करें जी। ऐसे फॉर गॉड सेक आपको एक दो स्कूल दिखा दिए जाते हैं कि जी यहाँ पे हो रहा है और आप समझते हैं पूरे पंजाब में हो गया है। प्रॉब्लम मैं बार बार एडमिनिस्ट्रेटिव और सिस्टम की प्रॉब्लम बात करता हूँ। आपकी पॉलिसी बहुत अच्छी होती है, आइडिया बहुत अच्छा होता है, Execute नहीं कर पाते उसको। एग्जीक्यूशन और उसकी Execution में बड़े मसाइल इम्प्लीमेंटेशन हैं। की तरफ जाएं, वहाँ के एग्जीक्यूशन फैक्ट्स ओवरनाइट तो नहीं हो सकती, नहीं हो सकती, बस लेकिन ये बात आपको है चेक एंड मेरा। बैलेंस Execution रखना is on the चाहिए। way. हम कहते हैं कि उस पर चेक एंड बैलेंस Execution होना is चाहिए। मैं बार बार ongoing एक बात कहता हूँ, process. अनवर रजा Definitely. साहब, मैं बार बार एक बात कहता हूँ, शायद मेरे जितने भी हुक्मरान दोस्त हैं उनको शायद बुरी भी लगती है, मैं कहता हूँ फॉर गॉड सेक स्टिल यू आर नॉट चूजिंग द राइट पीपल फॉर राइट जॉब्स। ऐसा ही है। अभी भी प्रॉब्लम है, आप सही बंदे सही जॉब पे लगाते जाएं, वो इदारे भी ठीक होते जाएंगे, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन बेहतर होती जाएगी। जहां जहां पे भी आप देखें कमजोरियां है ना, वहां पे एडमिनिस्ट्रेशन का प्रॉब्लम देखिए मेरी बात है, चाहे वो फूड डिपार्टमेंट हो, चाहे वो Definitely हेल्थ ऐसे। डिपार्टमेंट। खुदारा आप इंग्लैंड से कंपेयर करती हैं ना, मैं आई अप्रिशिएट योर नॉलेज के एनएचएस में वाकई कई जगहों पे ऐसे 4-4 महीने बारी नहीं आती है ऑपरेशन की, लेकिन वन थिंग इज क्लियर कि रियासत जिम्मेदार है आपकी हर इमरजेंसी। वो जिम्मेदारी लेते लेते लोग फौत हो जाते हैं। आई कैन गिव यू अ लिस्ट ऑफ पीपल जिनकी एनएचएस में बारी नहीं आई, दे हैव डाइड। ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं और है। मैं उनको क्रिटिसाइज करने के लिए यहाँ नहीं बैठी। हाँ, मतलब हमें उनका ये एक लगता है ना, हमारा अनफॉर्चुनेटली देखिए उनके क्राइसिस जो है ना वो और तरह के नहीं, हैं। मैं कुछ और बात करने लगी। जो मेरा एंगल था ना ये बात बताने का, वो ये रीजन थी कि अनफॉर्चुनेटली हमने एक माहौल बना दिया कि हम हमेशा अपने आप को, अपने मुल्क को गलत कहते हैं और हम ये कहते हैं नहीं, कि हम फलाने अपने मुल्क को बहुत अच्छा कहते हैं। तो मैं अल्लाह का आपको शुक्र ये है, कहती हूँ हमने कि हमेशा मुल्क को अल्हम्दुलिल्लाह, इससे अच्छा मुल्क नहीं है कोई। क़यामत तक मैं समझता हूँ इससे अच्छा मुल्क कोई यू कैन नहीं। क्या बात वॉक है? इन। मैं आपको हम तो जाते हैं बाहर देखते हैं वहाँ पे जो आपने वाकया हम तो सुनाया। अल्लाह ताला का शुक्र अदा करते हैं कि मैं पाकिस्तान तो जैसा अनवर मुल्क भाई, दुनिया में आपने जन्नत है, अल्लाह का आपने शुक्र एक है। वाकया सुनाया, लेकिन एक वाकया बेहतरी मैं करनी आपको है। सुनाती हूँ। मेरे छोटे भाई का बचपन का दोस्त है, 100% पीटीआई सपोर्टर है। जिस तरह अक्सर आजकल जो बच्चे हैं वो नहीं इतनी नॉलेज रखते, उनको लगता है कि जी बहुत ये तो अच्छी बात है। एडमिशन कर रही हैं अभी भी, तो ये क्या कर उन्होंने- रही हैं? नहीं, मैंने बताया है कि जो लोग नॉलेज नहीं रखते उनको लगता है कि बहुत अच्छा लीडर है। अच्छा, अब वो उस बच्चे ने मुझे कुछ दिन 6 दिन 8 दिन पहले कॉल की और उसने मुझे कहा कि आमना बाजी मैं आपको कॉल कर रहा हूँ क्योंकि मैं इतना इम्प्रेस हुआ, मुझे तो पता नहीं था कि पंजाब में इतना अच्छा काम। मैंने कहा क्या हुआ है? कहते हैं मैं PIC गया था, मेरे घर में किसी की तबीयत ख़राब थी, तो मुझे उस वक्त रात का लेट नाइट का टाइम था, तो मुझे नहीं समझ आ रही थी मैं किस हॉस्पिटल जाऊँ, तो मैं उनको PIC ले बहुत सही गया। एग्जांपल दे रही हैं। और इतनी अच्छी सर्विस थी, इतनी अच्छी तरह उन्होंने हमें केटर किया, इतनी क्लेanलीनेस थी, स्टाफ इतना ट्रेन था एंड 1 रुपया भी नहीं हमसे लिया गया। और वो ट्रीटमेंट करा के मैं घर आया हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं आपको कॉल करके ज़रूर बताऊँ कि आप मेरा मैसेज CM तक भी और अपनी टीम तक पहुंचाएं। देखिए, हम तो कि कह रहे हम हैं This is the advantage of administration. जिस इदारे की एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी हो जाएगी वहाँ काम ठीक होगा। Despite being a PTI supporter, he acknowledged this और he said कि मुझे कभी ख्वाबों में भी नहीं था कि सरकारी अस्पताल इस तरह से काम करे। देखिए हम तो यही कह रहे हैं कि आपके जब एडमिनिस्ट्रेटिव आपके जो सेक्टर है उसको बेहतर करेंगे तो वो अब आपने एग्जांपल दी ना, इसी बात को तो हम तज़किरा कर रहे हैं कि जब एक हॉस्पिटल में उसकी एडमिनिस्ट्रेशन इतनी अच्छी है ऐसी तो examples मुझे भी तो बताइए share ना। करें। लेकिन बात यह है कि देखिए ना, इसके साथ साथ हम Overall यही जो है कहते हैं ना, कि हाँ। हॉस्पिटल की तरफ बिल्कुल तवज्जो होनी चाहिए और बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इसके साथ साथ हम कहते हैं कि इतना रैपिडली जो रिलीफ है ना, वक्त बहुत गुजर गया है, वो आम आदमी को भी मिलना चाहिए। यकीन जानिए, आप देखें ना, जो कीमतें बढ़ती हैं ना वो कंट्रोल नहीं की जा सकती, वो फिर बढ़ती हैं, वो नीचे नहीं आती। पेट्रोलियम प्राइसेस कम होती हैं, कीमतें वही आसमान से बातें कर रही हैं। वहीं पे है, ट्रांसपोर्ट वैसे है, हाँ, खाने आटा, पीने की चीनी, आम दाल, चीज़ें चावल, वैसे सब हैं, चीज़ उनको किसने कंट्रोल देखिए, करना है? वो देखना मैं जो आपको बताती हूँ, वो सारा आपकी कुछ ज़िले control इंतजामिया होगा। उसको जरा एक्टिव कीजिए ना, आम आदमी तक सम्राट तो पहुंचे, आप आपके मेरा- इतना आप काम कर रही है, उसके आम आदमी को सम्राट विद तो ऑल पहुंचे। ड्यू रिस्पेक्ट, मेरे ख्याल में इसके ऊपर आपका नजरिया थोड़ा सा उससे मैं एग्री नहीं करूंगी, क्योंकि आपने कहा जिलाई इंतजामिया को, जिलाई इंतजामिया तो क्या करेगी? आलू प्याज टमाटर की कीमतें Price 5 control रुपए करें ना। 10 रुपए, वही कह रही हूँ ना। हमारा फर्क इशू पड़ेगा। एक प्राइस कंट्रोल तो हमारे पास कमेटी भी है, हमारे पास मिनिस्टर भी लेकिन है, एंड आई हेडलाइन थिंक दे आर कितनी है वर्किंग हमारा? वेरी इफेक्टिवली। सलमा भट्ट साहिबा मिनिस्टर हैं, शी इज वर्किंग वेरी इफेक्टिवली। मेरे ख्याल में हमारा इशू इज मच बिगर देन जस्ट कंट्रोलिंग द प्राइस, क्योंकि ऐसे ही, it's हमें much more अपनी than that. इकोनॉमी को Definitely बेहतर ऐसे। करना है, सो दैट ऑटोमेटिकली देखिए जो शख्स बेच रहा है ना ज़्यादा कीमत पे, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, मैं समझती हूँ शायद किसी को ये बात बहुत बुरी लगे, शायद हुकूमती नुमाइंदों को बुरी लगे,
لیکن وہ بیچارہ بھی اس لیے مہنگی قیمتوں پہ بیچ رہا ہے کہ اس کے بھی گھر میں 4 بچے جن کو اس نے روٹی کھلانی ہے, اور وہ یہ سوچتا ہے کہ میں کسی نہ کسی طرح زیادہ. سو آئی تھنک کہ پرائز کنٹرول although is very important, but that's a primary level solution. سسٹم کو That's a بہتر کرنا primary چاہیے. level I'm not solution. very sorry. کسی بھی غلط کام کو ہم کسی بھی وجہ سے نہیں, میں نے جسٹیفائی نہیں کیا, آپ نہیں سمجھے. پہلی بات میں نے کہا کہ دیٹس اے پرائمری لیول سولوشن. ہمیں اکنامک میجر اکنامک ریفارمز کرنے جو الحمدللہ ہماری گورنمنٹ کر رہی ہے. یہی بنیادی بات ہے کہ اگین میں یہ کہتا ہوں کہ جب ٹاپ لیول کے اوپر انٹینشن ٹھیک ہے نا اور کوشش ہو رہی ہے نا, اس کے ثمرات نیچے تک آنے چاہیے. اور اس کے ثمرات نیچے تک صرف ایک شکل میں آئیں گے, اور وہ ہے گڈ گورننس اینڈ ایکسیلنٹ ایڈمنسٹریشن. وہاں پر کیا ہے, رائٹ پیپل فار دا رائٹ جاب. پلیز اس کے اوپر ہم میں کوئی کرٹیسائز نہیں کر رہا, میں اپنا کامن مین کو جو ایز اے اسٹریٹجک ایکسپرٹ میں ایک انالیسس دے رہا ہوں کہ ابھی بھی جو لوپ ہولز ہیں, یہ میں کہہ رہا ہوں کہ دیر از اے بیٹرمنٹ. میں ایگری کر رہا ہوں, بہتری آ رہی ہے, لیکن اس سے بہت بہتر ہو سکتا ہے اگر ہم تھوڑی سی بہتری کی طرف اور توجہ کر لیں تاکہ ریلیف ملے مزید گراس روٹ لیول. یہ صرف ہم انڈیکیٹ کر رہے ہیں چیزوں کو, آپ کو بتا رہے ہیں تاکہ اس کی طرف گورنمنٹ کی توجہ ہو. انڈیکیشن ٹیکن. ہاں, تھینک یو سو مچ, یہی ہم چاہ رہے تھے. چلیے اب آمنہ نے یقین دہانی کرائی ہے تو یقین کو ریلیف ہوتا ہوا دکھائی دے گا. جب ہم بریک لیں گے, بریک کے بعد واپس آئیں گے تو ہم بات کریں گے سیاسی استحکام کی, تاکہ عوامی مسائل بھی حل ہوں اور جو قومی ایشوز ہیں وہ بھی حل ہو سکیں. آفٹر دی بریک. ویلکم بیک. خیبر پختونخوا اور وفاق کے درمیان جو تناؤ پیدا ہو چکا ہے, اس کو کم کرنے کے لیے پرائم منسٹر نے ایک پرپوزل دی ہے. سی ایم کے پی کے کو کہا کہ دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ہمیں مل کر کام کرنا ہوگا. اب سہیل آفریدی صاحب کے پازیٹیو رسپانس کا انتظار کیا جا رہا ہے. اللہ کرے وہ پازیٹیو رسپانس دیں تاکہ ہمارے جو نیشنل ایشوز ہیں ان کو مل بیٹھ کر ایڈریس کیا جا سکے. آمنہ, پرائم منسٹر نے ایک تجویز دی ہے اور آفر بھی کہا ہے کہ جی آپ آئیں, مل بیٹھ کر دہشت گردی کے خاتمے کے لیے کام کرتے ہیں. یہ کاؤنٹ کیا آپ نے کہ کتنی دفعہ ہوا ہے کہ پرائم دوسری منسٹر دفعہ, نے پہلے تو انہوں نے مبارکباد دی تھی, یہ تو بڑی زیادتی ہے ویسے. نہیں بائی گاڈ دوسری دفعہ کا ہے, آن ریکارڈ دوسری دفعہ کا ہے. نہیں, پرائم منسٹر کی بات کروں, پرائم منسٹر نے دوسری دفعہ کہا. پرانے تو آپ کی بات کر رہے ہیں نا, آپ کسی شخص پر نئے کی بات کر رہے ہیں. تو یہ بتائیں کہ پرائم منسٹر نے کتنی دفعہ پاکستان تحریک انصاف کے چیف منسٹرز کو یہ آفر کی, ایسے کہہ لیں تو یہ متعدد بار ہو چکا ہے. چلیے ہم دونوں کو شامل کر 2 بار نہیں ہوا, یہ بہت دفعہ ہو چکا ہے. وہ چیف منسٹر ہوں, وہ ان کی پتہ نہیں کوئی ایک ورکنگ کمیٹی ہو, وہ پتہ نہیں ایگزسٹ بھی کرتی ہے یا نہیں کرتی, آن پیپر ہی ہم نے دیکھی سنی ہے. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جس دن سے اوتھ لیا ہے, انہوں نے یہ کہا کہ میں پورے ایوان کا وزیر اعظم ہوں, میں کسی ایک جماعت کا وزیر اعظم نہیں ہوں. انہوں نے یہ کہا کہ میں پاکستان کے ہر شخص کا درد اپنے دل میں رکھتا ہوں, وہ پی ٹی آئی سے تعلق رکھتا ہو, وہ پیپلز پارٹی سے تعلق رکھتا ہو, وہ کسی بھی جماعت سے تعلق رکھتا ہو. اور انہوں نے صرف یہ کہا نہیں, انہوں نے یہ کر کے دکھایا. بلوچستان سے لے کے وزیرستان تک ہر جگہ وہ گئے. انہوں نے اپنے وزٹس کے اندر ہمیشہ یہ بات سب کو بتائی, دکھائی اپنے عمل سے بھی, کہ ان کی فرسٹ پرائیورٹی پاکستان کی عوام کی سیفٹی ہے, سیکیورٹی ہے, اینٹی ٹیررزم جو ان کی پلانز ہیں ان کی امپلیمنٹیشن ہے. اور یہ افسوسناک بات ہے, صرف ٹیررزم پہ نہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان شہباز شریف صاحب نے ہر بار, ایون جب مذاکرات کی بات تھی تب بھی انہوں نے ایک اپنی پارٹی کو یہ انسٹرکشنز دی کہ جی ہم چاہتے ہیں کہ مل بیٹھ کے بات ہو. جب وہ ٹی وی پہ آئے انہوں نے یہ کہا کہ جی ہم اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں. انہوں نے یہ تک کہا کہ ہم پازیٹیو کرٹیسزم جو ہے اپوزیشن کی طرف سے اس کو بھی لیں گے, اور اگر ان کے پاس کوئی اچھی تجویز ہے تو اس کو بھی ہم انکارپوریٹ کریں گے اپنی گورننس کے اندر. انہوں نے علی امین گنڈاپور ہوں, سہیل آفریدی ہوں, سلمان اکرم راجہ ہوں, ان کے کون سے ہر روز تو ان کا کوئی نیا لیڈر آ جاتا ہے, ان کے اپوزیشن لیڈر ہوں, جب ان کے اپوزیشن لیڈر ہوں نیشنل اسمبلی میں, ان کو جا کے فزیکلی مل کے بھی یہ پیشکش کی کہ جی آپ آئیں, ہمارے سے بات کریں, آپ کے کوئی مسائل ہے تو ہم حل کرنا چاہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ پاکستان میں کس نے ایسا وزیر اعظم کبھی دیکھا ہے؟ نہیں دیکھا نا. اب یہ افسوس کی بات ہے, میں نے کل آپ کو یہ بات کی تھی کہ میرے دل میں درد اس بات کا ہے کہ جس ملک کا وزیر اعظم اپنی عوام کا اتنا درد رکھتا ہے, اس ملک کے ایک صوبے کے اوپر ایک ایسا وزیر اعلیٰ مسلط کر دیا گیا ہے, اور مسلط سے مراد یہ عمران خان کی طرف سے مسلط کر دیا گیا, مسلط کر دیا گیا ہے, جو اپنی عوام سے آگے عشق عمران کو رکھتا ہے. ان کو یہ تکلیف نہیں ہے کہ میرا صوبہ, میری عوام دہشت گردی سے میں جھلس رہی ہے, ان کے بچے مر رہے ہیں, ان کو تکلیف ہو رہی ہے, ان کو مشکلیں پہنچ رہی ہیں, ان کو اور کتنے ایشوز ہیں, ٹرانسپورٹ کا ایشو ہے, ان کو آپ نے کہا, میں آپ نے پچھلے سیگمنٹ میں میڈیسن کی بات کی, ٹرانسپورٹ کی بات کی, ضروریات زندگی کی بات
بات کی. مجھے بتائیں کہ جن لوگوں کے ساتھ کرم میں اور جگہوں کے اوپر یہ ساری پرابلمز ہو رہی ہیں, ان کو تو 2 وقت کی روٹی کیا, ان کو تو پانی تک میسر نہیں ہے. اور وہ وزیر اعلیٰ جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جی میں عمران خان کی تصویر کو صاف کروں گا اور ٹک ٹاک بناؤں گا اور لگاؤں گا. آپ وزیر اعظم کی پیشکش کو اگر دیکھیں, یہ ان کی ذات کے لیے نہیں ہے, وہ وزیر اعظم ہے پاکستان کے. اگر سہیل آفریدی ان سے ملے یا نہ ملے, وہ وزیر اعظم ہیں, ان کے اوپر پورے ہاؤس کا اعتماد ہے, ان کے پاس ان کے allies موجود ہیں, ان کے پاس ان کی پاورز موجود ہیں. امپورٹنٹ نقطہ مجھے ذرا اس کی طرف مجھے ختم کرنے دیں. انہوں نے یہ بات پاکستان کے حقیقی نمائندے ہوتے ہوئے اس لیے کی ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ صوبے کے جتنے لوگ ہیں ان کی مشکلات حل کرنے کے لیے وفاق اس صوبے کا بازو بنے. ہمارے جو ریسورسز ہیں, ہماری جو کیپیبلٹیز ہیں, جو فائنانسز ہیں, وہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم وہاں پہ ڈپلوائے کریں تاکہ ان کی مشکلیں آسان ہوں. ڈاکٹر صاحب مجھے ذرا سوال کر دیجیے, پھر آپ نے بھی آپ جلاؤ گھراؤ ٹکراؤ سے پاکستان تحریک انصاف کو کچھ نہیں ملا. اب ایک سہیل آفریدی صاحب سی ایم کے پی کے, ان کی ایک ویڈیو آج وائرل ہوئی ہے, میں نے دیکھی ہے کہ وہ 9 مئی کے واقعات کی ویڈیو وائرل ہوئی ہے. تو انہیں چاہیے نہیں کہ ہمیں عدم استحکام کی طرف نہیں بڑھنا چاہیے, کیونکہ ان کی پالیسی میں 2 پی ٹی آئی کی شفٹ ہے. ایک تو دیکھیں فواد چودھری کی سربراہی میں کمیٹی بن گئی ہے جو پنجاب کے معاملات دیکھے گی اور شاہ محمود قریشی کو دیکھے گی, اچھی بات ہے, مذاکرات کرنے چاہیے. سہیل آفریدی ٹکراؤ کی بات کرتے ہیں, تو انہیں اپنی پالیسی کو شفٹ نہیں کرنا چاہیے. انور, میں یہ سمجھتا ہوں کہ بالکل 100% ہے. پی ٹی آئی ایک ایسے گڑھے میں گرتی جا رہی ہے اس جلاؤ گھیراؤ اختلاف اور تشدد کی جو روایت کی وجہ سے, جس کی اس کو بھاری قیمت دینی پڑ رہی ہے. اس سے کوئی انکار نہیں ہے. کیوں؟ پوری دنیا میں ایک بات ہے, اور وہ ہے کہ ڈیموکریسی کے اندر پولیٹیکل ڈائلاگ ہی واحد حل ہوتا ہے. اور کوئی بھی سیاسی جماعت اگر سمجھتی ہے کہ وہ دیوار سے لگی ہوئی ہے اور اس کو جناب کوئی بھی احتجاج کا راستہ اس کو اس دیوار سے علیحدہ کر دے گا یا اس کو دوبارہ مین سٹریم میں لے آئے گا, ایسا نہیں ہوتا. اور یہ ہم نے پاکستان میں دیکھ رہی ہے, تاریخ گواہ ہے. دوسری بات, اس ویڈیو کے حوالے سے میں آپ کو بتاتا چلوں, آپ کو میں خبر بھی دیتا چلوں. وہ فیک تو نہیں, ویڈیو صحیح ہے, لیکن اس ویڈیو کے آنے کے بعد ہو سکتا ہے کوئی آئینی قانونی طور پر سہیل آفریدی کی وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ جائے. اچھا, یہ آپ نے بڑی امپورٹنٹ بات کی ہے. جی, اس کی وجہ یہ ہے, نہیں میسج نہیں ہے, دیکھیے بڑی سگنیفیکنٹ چیز ہے. ویڈیو کی وجہ سے وزارت اعلیٰ خطرے میں پڑ گئی, مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ ان کا جو مقدمات ہیں اس کے اندر یہ اتنا بڑا ایویڈنس ہے, اگر ان کے اوپر فرد جرم لگا دی جاتی ہے تو پاکستان میں ایسا ممکن نہیں کہ ایک آدمی فرد جرم اور جیل کے بعد وزارت اعلیٰ چلا سکے. ہاں, مثالیں موجود ہیں یہاں پہ, پرائم منسٹر کی مثال بھی موجود ہے. تو آپ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اس ویڈیو کی ٹائمنگ جو ہے, کیونکہ پچھلے دیکھیے ایک بات سمجھ لیں, ایک اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے دیکھ لیں, حکومت کی طرف سے ایک واضح میسج تھا کہ سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ نہیں بننا چاہیے, اس کو نہیں روک سکے. 90 کے 90 اراکین نے ووٹ دیا, پی ٹی آئی کا کوئی ووٹ نہیں ٹوٹا, ٹھیک ہو گیا. حکومت نے کوئی راستہ نہیں روکا, میں اس کو اپریشیٹ کرتا ہوں. وزیر اعلیٰ حکومت نے کچھ کیا بھی نہیں ہے نا, ہم اس کو اپریشیٹ کرتے ہیں, اچھی بات ہے. یہ جمہوریت کی ایک اچھی مثال پیدا کی گئی, لیکن اس کے بعد ان کو کوشش کی گئی, کور کمانڈر صاحب بھی ملے کہ جی یہ آپ جو ہیں دیکھیں, وزیر اعظم کا یہ پیغام کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں, دہشت گردی کے حوالے سے یا باقی معاملات کے حوالے سے خدا را قوم کو ایک ہونا پڑے گا. آپ کو صوبے کی بات یا آپ کو اپنے ذاتی پارٹی کی بات سے بیونڈ دیٹ اکٹھے ہونا پڑے گا. نیشنل ایکشن پلان کے حوالے سے یہ ایک بات ہو سکتی ہے کہ انہیں اگر بانی پی ٹی اے سے ملوا دیا جائے تو وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں. انور رضا, اس ساری جیسچرز کے اندر اگر گورنمنٹ ایک جیسچر اور کر دے کہ یار اس کو اڈیالہ جیل ملا دیں, کیا فرق پڑ جائے گا؟ علی امین نے کتنی ملاقاتیں کر لی, مجھے آپ بتائیے. دیکھیے ایک بات تو پکی ہے, اب وہ وزیر اعلیٰ ہے, ٹھیک ہو گیا, اس کو ایک بار ملنے دیں, کیا وہ کیا پہاڑ گر جائے گا؟ آپ ایک بار ان کو ملنے دیں اور اس کے بعد دیکھیں اگر کوئی بھی وزیر اعلیٰ, کوئی بھی شخص یہ سمجھتا ہے کہ ریاست سے تصادم کی پالیسی کے اوپر وہ وزیر اعلیٰ بھی رہ سکے گا, تو میں سمجھتا ہوں یہ غلط فہمی ہے, حماقت ہے. اور سب سے بڑی بات یہ کہ کیا پاکستان اس صورتحال کا متحمل ہو سکتا ہے؟ بالکل نہیں ہو سکتا. یہ بات آپ نے بالکل درست کی. خواجہ آصف صاحب نے یہ اسٹیٹمنٹ دیا تھا کل کہ ان کی انہی پالیسیز کی وجہ سے افغانستان کے ان معاملات کو تقویت مل رہی ہے. ہاں, افغانستان دیکھیں ہمارا جو ویسٹرن بارڈر ہے وہ اتنا سینسیٹیو ہوا ہے. افغانستان, آپ کا خیال ہے کہ ان لوگوں کو پرواہ ہے؟ اس لیے تو میں بار بار کہتی ہوں کہ یہ ملک دشمن جماعت ہے, کیونکہ انہوں نے آج تک پاکستان کو
first नहीं रखा. बिल्कुल They गलत बात put की आपने. Imran Khan ना, for first. God's sake, They ये put जो, Imran Khan आमना- first and that's the आमना problem. पाकिस्तान को इस चीज ने बड़ा नुकसान पहुंचाया, खुदारा इस जुमले को ना कहा करें. नहीं, मैंने किसी गद्दारियों के मैंने- सर्टिफिकेट बांधकर मैंने गद्दार नहीं कहा. दुश्मनी कहकर, मुझे ये बताएं, Please, मैंने मैं आज आपको तक बताता आपने ये चलूं. जुमला मेरे से किसी ना, और ना, जमात के बारे में नहीं, सुना? किसी को ना नहीं, आप कहें. PTI के बारे में कभी भी PTI किसी के बारे लिए में ना क्यों? कहें. लेकिन हम ये कहते हैं है- कि जरा जमात स्पेस देना के बारे चाहिए, में मैं जरा तो प्यार बिल्कुल मोहब्बत से डिफेंड लोगों को करता अपने हूं. करीब करना नहीं, चाहिए. मैं कैसे कभी हम नहीं स्पेस डिफेंड- के पास दें, ताकत का कैसे इख्तियार तो होता ही है. एक ऐसे शख्स को कैसे स्पेस दें जो हमारी फौज की वर्दी को जलाता है, जो नहीं, हमारी नहीं, कौमी नहीं। तंसीबात पे हमले करता है, देखिए, ऐसे शख्स को कैसे नहीं, स्पेस नहीं, दें, नहीं, क्यों ऐसी दें? बात- बल्कि मैं आपको ये पहले भी किसी बता शख्स चुकी का हूँ भी कोई चलिए, जाति इसका से फैसला तो अदालतें करने हैं. उसको सजा हम होनी कहते हैं कि चाहिए, इस- उसको इन- सजा होनी सजा नहीं चाहिए. होनी चाहिए. देखिए, मेरी हमने जाति कानून राय है ना, मेरी हम तो- जाति राय ये के बात हम मुताबिक नहीं ऐसी कहते हैं. पार्टी को मैं बैन तो- होना देखिए मेरी चाहिए. बात नहीं, सुनिए. नहीं, देखिए ना, हम ये देखे ना, देखिए ना, फिर माजी में हमने देखा कि आपकी जमात के बारे में ऐसे लोग कहते थे और हम उस वक्त भी लेकिन यही कहते हमारी थे जमात ने कि नौ प्लीज महीने नहीं किया ना. सियासी जमातों को गद्दारी मेरी का अनवर शिकार रजा होना भाई, चाहिए. अब मैं एक छोटी सी बात कहूंगा. मेरी सड़कें जमात देने ने चाहिए. 9 मई नहीं पाकिस्तान की किया. फौज- दुरुस्त है, हम तो कहते हैं 9 मई के जो अनवर मुल्जमान हैं रजा, उनको देखिए, सजा दी जाए. अनवर रजा भाई, पाकिस्तान की फौज पाकिस्तान के इदारों से आगे ना मैं हूं ना आप है ना कोई है. पाकिस्तान Definitely. की रियासत, पाकिस्तान की सरहदें हैं, मुल्क और रियासत तो से हम बढ़कर सब कुछ हैं. नहीं है. जी. ठीक हो गया, इससे कोई इनकार नहीं. कोई भी ऐसा काम करता है उसको करार वाकई सजा सजा देनी होनी चाहिए, चाहिए कानून और मौजूद उसको निशान इबरत बनाना बनाना चाहिए. चाहिए. लेकिन खुदारा मिन हैसुल कौम इज्तमाई तौर पर गद्दारी के सर्टिफिकेट ना बांटे, इससे तकसीम हम होती है, सिर्फ ये कहते हैं कि पोलराइजेशन हमें होती ना नहीं, मैं है. जब polarization रेट करना प्राइम चाहिए, मिनिस्टर अफाम तफहीम और मुज़ाकरात अगर को आप आगे समझिए बढ़ाना कि चाहिए. प्राइम मिनिस्टर आप- जो हैं वो किसी दुश्मन जमात को हाँ। कहेंगे कि आके हमसे मुज़ाकरात करें. वो इन्हें PTI को कहेंगे ना, वो कह भी रहे हैं. दिल का अच्छी- मुजाहरा नहीं, कर नहीं, रहे हैं. नहीं, मैंने फिर आपको तो- कहा. फिर तो गलत कर हम भी गए. आपको भी कहते हैं कि आप भी बड़े दिल का मुजाहरा कीजिए हम ये कि चाहते हैं कि सियासत कोई में भी ये ऐसी बयान गुफ्तगू ना इसलिए दे. जरा वो नामुनासिब होती है कि फिर हम ये समझते हमने हैं कैसे कोई होती दुश्मन है? नहीं एक है. शख्स कहता है कि इनको हुकूमत में लाने से अच्छा है कि आप एटम बम गिरा दे मुल्क पे. ऐसे शख्स को आप कैसे मुल्क दुश्मन नहीं कहेंगे? नहीं. आई देखें, एम आप सॉरी सियासत- बट आई फेल टू अंडरस्टैंड दिस. अगर वो ये कहता ना कि आप- आप जरदारी के ऊपर एटम बम गिरा दे, नवाज शरीफ के ऊपर, किसी के बारे में भी कहता, मैं कहती जी उसका पॉलिटिकल डिफरेंस है, उसका राइट है. जो शख्स ये कहता है कि पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दे, मेरे लिए वो मुल्क ये किसने दुश्मन कहा? है. इमरान खान ने ट्वीट की है कि इससे बहुत बेहतर नहीं, था. मेरे डॉक्टर साहब, जरा इसको मुझे I will comment share- कीजिएगा, मेरी नज़र से नहीं मैं गुजरी. आपसे ब्रेक में उन्होंने अच्छा. कहा था कि ऐसी हुकूमत लाने से बहुत बेहतर है कि आप पाकिस्तान के ऊपर एटम बम गिरा दें. मैं आपसे देखिए, ब्रेक में शेयर कर देती हूँ वो मैं आई एम नॉट मैं हिज ये कह रही स्पोक्सपर्सन. अगर उसने कहा है तो हूँ बहुत कि गलत ऐसा है. हाँ, ऐसा नहीं शख्स गुफ्तगू नहीं कहना करनी चाहिए. चाहिए. ऐसा ज़ाहिर है. शख्स 100% मुल्क का दुश्मन है, इसमें कोई दो राय नहीं है. देखिए फिर अगेन आपकी बात मैं कहता हूँ कि हम शख्सी दुश्मनी और जमात की दुश्मनी यही का फर्क तो मैं समझिए. कह रही हूँ शख्सियात के कि ऊपर आप वो पूरी जमात तनकीद करें, से- चाहे वो इमरान खान हो, मैंने इमरान चाहे खान वो को कोई मुल्क भी हो. दुश्मन कहा है और नहीं, तो किसी नहीं, को नहीं कहा आपने ना. पीटीआई का, मैं ये कहता हूँ फॉर गॉड से इमरान खान और जो भी उसकी आइडियोलॉजी मेरी- को फॉलो नहीं, करेगा वो नहीं, मुल्क ऐसे नहीं, दुश्मन तो है. फिर PTI है ना. हम ऐसे कहते नहीं हैं होता. तो मैं भी कि यही हमें कह रही अफाम हूँ. तफहीम और ऐसे नहीं मुज़ाकरात के होता. जरिए आगे बढ़ना वाहिद चाहिए. हल जो है मुज़ाकरात वो कर रहे हैं. मुफाहमत देखना, है. इस हम तरह से सियासी मामला हल डायलॉग होते है. दिखाई नहीं दे रहे ना. मुज़ाकरात से कब इनकार ताकत के किया? जरिए और इस तरह हमने प्रेस करने के जरिए मुज़ाकरात मामला हल हम होते एक दिखाई ही नहीं बात दे कहते रहे. हैं, जो मुज़ाकरात से आइन और कब इनकार कानून किया को है? नहीं मानता उसके खिलाफ आप देख रहे हैं, ये कार्रवाई बात तो करें. आप मैं मुज़ाकरात डॉक्टर साहब भी से कहते हैं कि कब इनकार आइन और किया? कानून के ताबे रह के नहीं. हमें हमने- मुल्क को आगे लेकर चलना चाहिए. पॉलिटिकल पार्टीज को अरे देखें भाई, सुहेल जमहूरियत आफरीदी आइन और एक कानून तरफ, के हम तो ताबे सुहेल आगे आफरीदी बढ़ना को है. भी तनकीद का हमने- निशाना बना रहे हैं. हम ये अभी आप कहते हैं कि वो बोल गलत रहे कर हैं, रहे हैं. उनकी वीडियो वायरल पे बात नहीं की हमने. हमने मजाक उनको रहा कहा है है कि यार ये वीडियो जो है ये साबित कर रही है कि उसका वजारत आला मुश्किल में पड़ सकती है मुज़ाकरात और ये की- आइन और कानून के दायरे में हो सकता है. मुज़ाकरात की इनविटेशन हमने दी, मुज़ाकरात के 6 राउंड्स हमने करवाए. ये लोग तो बेचारे अपना चार्टर ऑफ डिमांड्स भी नहीं पेश कर सके उसमें, ठीक है. और जब देखिए। किया तो वो किस कदर एक मज़ाक़ा खेज किस्म का डॉक्यूमेंट था, वो भी हम सबको पता. मैं मुज़ाकरात से इनकार नहीं कर बस, रही, यही हल है. लेकिन हल भी यही है. मैं हल सिर्फ आज भी अपनी मुज़ाकरात बात पे होता है, खड़ी हूँ कि इमरान खान इस reconciliation, मुल्क का मुफाहमत. दुश्मन है. कोई भी शख्स जो मेरे मुल्क पे हमला आवर होगा, मेरे मुल्क के खिलाफ हथियार उठाएगा, वो आइंदा आने वाले 1000 साल के लिए पाकिस्तान का दुश्मन है. और मैं इससे बरअक्स कोई चलिए, बात अगर मानने आपने को तैयार दुश्मन की नहीं. बात की तो मैं ब्रेक पर जाने से पहले दुश्मन की बात करता. पाकिस्तान के खिलाफ मुसलसल प्रोपेगेंडा कर रहा है. आज भी जो हमने हमारी सिक्योरिटी इदारों ने एक मल्लाह को गिरफ्तार किया है उस पर बात करेंगे आफ्टर द ब्रेक. वेलकम बैक. इजाज़ मल्लाह को आज हमारे सिक्योरिटी इदारों ने गिरफ्तार किया है, लेकिन इससे पहले भारत अफ़गानिस्तान के ज़रिए पाकिस्तान में बदअमनी फैला रहा है. यहाँ पर बिलियन ऑफ डॉलर्स जो हैं वो स्पेंड कर रहा है. वो मामला अपनी जगह पर. आज जो इतराफ़ी बयान है उसमें कहा गया है कि जो इजाज़ मल्लाह ने
کہ جو بھارتی سیکیورٹی فورسز ہیں انہوں نے لالچ بھی پیسوں کا دیا اور یہ کہا کہ پاکستان افواج کی وردیاں اور وہاں پر پیسے اور سامان جو ہے وہ لے کر دوبارہ ہیں. جب ہمارے سیکیورٹی اداروں نے گرفتار کیا تو انہوں نے ان تمام چیزوں کا اعتراف بھی کیا ہے. ڈاکٹر صاحب، افغانستان کے ذریعے پاکستان کو جس طرح ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، انڈیا کے خلاف ہمارے پاس بہت سارے ایویڈنس ہیں. ایک آئی ایم سو سوری، وہ ڈاکٹر صاحب آنسر کریں پلیز. یہ نہ کہیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جا رہا ہے، یہ کہہ دیں کہ پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی ناکام کوشش یہ کر لیتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ہمارے ملک پر، ہمارے سیکیورٹی ادارے اور ہماری قوم ان کے ساتھ کھڑی ہے تو الحمدللہ اب تک تو وہ ناکام ہے اور آئندہ بھی انشاءاللہ ناکام ہوں گے. تو ذرا اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا. دیکھیے ایک نا اردو میں ایک محاورہ ہے کہ بندے کو دشمن بھی ملے تو وہ نا کوئی کردار والا ملے. بدقسمتی یہ کہ ہمیں جو دشمن ملا ہے وہ کم ظرف دشمن، انتہائی نیچ دشمن، اور وہ کوئی بھی حربہ ایسا نہیں چھوڑتا جس کے تحت پاکستان کو ڈائریکٹ نقصان نہ پہنچانے کی کوشش کرے. الحمدللہ پاکستان کے ادارے بہترین کام کر رہے ہیں. ہم نے چاہے وہ بنیان المرصوص ہو، مارکہ حق ہو، یا اس سے پہلے کی جتنی تاریخ ہو، دشمن کے مقابلے میں جب بھی آیا ہے پاکستان کی افواج، پاکستان کے ادارے، انہوں نے دشمن کو ہمیشہ بدترین شکست دی ہے. یہ جو معاملہ ہے نا، یہ کوئی آج کا معاملہ نہیں ہے. اس کو انڈیا کی جو ریسرچ اینڈ انالیسز ونگ، جس کو آپ را کہتے ہیں، یہ اس کی ایک پالیسی کا حصہ ہے جو پوری دنیا میں کوشش کرتا ہے کہ پاکستان کے خلاف ایجنٹس بنائے جائیں اور پاکستان کے اندر سے لوگوں کو خریدا جائے. جب خریدا نہیں جاتا تو اس طرح کے حربے آزماتا ہے. یہ غریب ملاح جو غلطی سے پانی میں سرحد پار کر کے ان کو گرفتار کیا جاتا ہے، اس کے بعد ٹارچر کیا جاتا ہے، کہا گیا کہ 2 سال آپ جیل میں رہیں گے، اس کے بعد ان کو نکالا نہیں جاتا کئی سال. جی ایسا ہی ہے. اور پھر یقین کریں کہ 99% ملاح جو ہے نا وہ جان دینے کو ترجیح دیتے ہیں، دشمن کا ایجنٹ نہیں بنتے. کوئی 1-2 ہوتے ہیں جو اپنی مجبوری سے، ایمان سے ڈگمگا جاتے ہیں، وطن کی محبت سے ڈگمگا جاتے ہیں. لیکن یہاں پر ہمارے اداروں کا کردار آ جاتا ہے. ایک بات سمجھنی ہوگی اور وہ یہ کہ یہ کوئی ایک نہیں ہے اعجاز ملاح، ایسے بہت سارے ہوں گے. ہمیں بھرپور بحثیت قوم ان پر نظر رکھنی ہوگی. اور ایک میسج چلا گیا انڈیا کو کہ ہم آپ کی ہر سازش کو، چاہے وہ افغانستان کے اندر آپ 8, 10, 12 کونسلیٹ بنا کے اربوں ڈالر لگا کے کریں، چاہے وہ آپ افغانستان کو کہیں جی کہ دریائے کنڑ پر ڈیم بنا دیں، چاہے آپ کینیڈا کے اندر جناب قتل و غارت کریں، امریکہ میں پاکستان انڈیا اور را کی دہشت گردی کو، مودی کی فسطائیت کو اور مودی کے جنون اور وہ جو اجیت ڈیول کی جو ڈاکٹرائن ہے اس کو ایکسپوز بھی کرتا رہے گا. پاکستان ہر محاذ پر ان کو شکست دے گا اور دیتا جا رہا ہے. دیکھیے کلبھوشن یادیو سب سے بڑی مثال، جیل میں پڑا ہے، پاکستان کے ساتھ اس نے کتنی دہشت گردی کی. اسی طرح سربجیت سنگھ تھا، آپ کو یاد ہوگا 90s میں، ٹھیک ہو گیا، اس کو بھی پاکستان نے پکڑا. سو پاکستان کی ایک کنٹینیوس پریکٹس ہے پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کو اس بدترین دشمن سے مسلسل نبرد آزما ہونا پڑ رہا ہے. اور پاکستان الحمدللہ ہر جگہ پر اس کے خلاف کامیاب ہوگا. اور میں بار بار کہتا جا رہا ہوں کہ اب اگر مودی کوئی شرارت کرے گا، چاہے وہ پراکسی وار کے ذریعے کرے، چاہے وہ فتنہ الخوارج یا فتنہ الہندوستان کے ذریعے کرے، فیلڈ مارشل صاحب کا بڑا کلیئر اس پہ ویژن ہے اور وہ یہ ہے کہ کوئی معافی نہیں. دیکھیں میں آپ کو بتاتا چلوں کہ انڈیا بھرپور کوشش کر چکا ہے پچھلے 2 مہینوں میں کہ امریکہ سے کہہ کے کوئی چھوٹی موٹی پھل جڑی پھینک کے فیس سیونگ لے لے آپریشن سندور 2 کے نام پہ. پاکستان کی جانب سے ایک واضح پیغام ہے کہ کوئی فیس سیونگ نہیں ملے گی مودی کو الیکشن جتانے کے لیے، کوئی فیس سیونگ نہیں. اگر وہ 1 گولی بھی چلائے گا تو اس کے جواب میں 4 یا 14 گولیاں آئیں گی. اور یہی وہ ریزالو ہے، یہی وہ کمٹمنٹ ہے جو میرا خیال ہے پاکستان کی تاریخ میں پہلے کبھی نہیں دیکھی. امنا، اعجاز ملاح اور اس طرح سے بہت سارے واقعات سے پاکستان کو سفارتی سطح پر بڑی پذیرائی بھی مل رہی ہے اور پاکستان کا جو مقدمہ ہے وہ بڑا اسٹرانگ ہو رہا ہے کہ بھارت جو ہے وہ دہشت گردی کا دائی ہے. تو یہ واقعہ بھی ہمارے لیے ہمیں اسے سفارتی سطح پہ ذرا بھرپور طریقے سے اجاگر کرنا چاہیے. دیکھیں استغفر اللہ، میں تو نہیں چاہتی کہ کسی بھی غریب مچھیرے کی وجہ سے کوئی بھی ہو، جیسے انہوں نے کہا رائٹلی کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، بہت سارے ایسے جو اس پروسیس میں مارے جاتے ہیں، بہت سارے ایسے جو خود اپنی جان لے لیتے ہیں، کچھ جو ہیں وہ مجبور ہو کے ادھر واپس آ جاتے ہیں. سو پہلی بات تو یہ کہ بہت انفارچونیٹ ہے، بہت ہی انفارچونیٹ ہے کہ بھارت جب جنگی محاذ پہ ہم سے نہیں جیت سکا، جب سفارتی محاذ پہ ہم سے نہیں جیت سکا، جب میڈیا وار میں ہم سے نہیں جیت سکا، بلکہ انہوں نے اپنا مذاق اڑوایا. ٹھیک ہے.
اس کے بعد وہ ایسے اوچھا ہمیشہ سے کر رہے ہیں, بٹ ان دا کرنٹ کانٹیکسٹ آپ اس طرح کے اوچھے ہتھ کنڈوں پہ اتر آؤ تو افسوس کی بات ہے, اور پوری دنیا دیکھ رہی ہے. ایسا نہیں ہے وہ زمانے چلے گئے جب آپ کچھ بھی کرتے تھے اور کوئی بھی نیریٹو بیچتے تھے اور وہ خرید لیتے تھے لوگ. پوری دنیا دیکھ رہی ہے, پوری دنیا آپ کے جھوٹوں کو ٹریک اینڈ ٹریس کر رہی ہے. آپ نے جس دن یہ جھوٹ بولنا شروع کیا کہ لاہور کے اندر بھارت کا قبضہ ہو گیا, اسے لے کے کراچی پورٹ کے اوپر جو ہے وہ انڈیا کا جھنڈا چل رہا ہے, دیٹ واز اے کارٹون نیٹ ورک. آئی ایم سوری ٹو یوز دیٹ ورڈ, بٹ دیٹ واز اے کارٹون نیٹ ورک. دے ور میکنگ اے جوک آؤٹ آف دیم سیلوز. آپ نے جب یہ ساری باتیں کی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ لوگ یہ نہیں دیکھ رہے کہ آپ اس طرح سے جو ہے غریب آدمی کو پکڑ کے, اور وہ بھی وہ شخص جس کو باؤنڈریز کا بھی نہیں پتا, جس سے ایک آنیسٹ مسٹیک ہو گئی ہے. دیکھیں آنیسٹ مسٹیک کا تو آپ کو ایون لا بھی آپ کو ڈیفینس دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ آپ کچھ ظرف کا مظاہرہ کریں, آپ ان لوگوں کو بتا دیں, آپ ان کو واپس بھیج دیں. یہ کیا طریقہ ہے؟ پوری دنیا یہ بات دیکھ رہی ہے. سو ایک تو آپ نے جو کہا کہ ہمیں اس ایشو کو اجاگر کرنا چاہیے, آئی تھنک کہ اب پوری دنیا کی نگاہیں اس طرح سے انڈیا اور پاکستان پہ ہیں کہ ہم اجاگر کریں نہ کریں سب دیکھ رہے ہیں اور سب سمجھ چکے ہیں. جیسے انہوں نے کہا مودی کے الیکشن کی کہ یہ وہ شخص ہے اس وقت جو انڈیا پہ حکمران مسلط ہے کہ اس نے آج تک سیاستی ٹیررزم کی ہے, آج تک سیاست ہی فالس فلیگ آپریشنز کی ہے. ہر دفعہ الیکشن سے پہلے کوئی نہ کوئی ایسی حرکت کی, کوئی نہ کوئی ایسا الزام لگایا اور اپنے ملک کے اپنے شہریوں کو موت کی گھاٹ اتارا صرف اس لیے کہ میں حکومت میں دوبارہ سے آ جاؤں. سو اٹ از انفارچونیٹ, لیکن پوری دنیا دیکھ رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اس طرح کی کسی بھی ایکشن کا کوئی بھی فائدہ مودی سرکار کو اب ہو مجھے سکتا ہے. ڈاکٹر صاحب کی موجودگی کا ذرا فائدہ اٹھانے دیں کہ اگر آپ اجازت دیں تو. ڈاکٹر صاحب استنبول میں 6 نومبر کو پاکستان اور افغانستان کے مابین جو ہے مذاکرات ہو رہے ہیں, وہ بامعنی مذاکرات ہوں گے, کیونکہ ادھر بھی اگر آپ دیکھیں ہم تو چاہتے ہیں امن, لیکن اگر ہمیں بالکل اگر دیوار کے ساتھ لگایا گیا اور افغانستان سے پاکستان میں دار اندازی کی گئی تو پھر پاکستان تو ٹالریٹ نہیں کرے گا. اور واضح پیغام, بڑا واضح آپ کیا دیکھتے ہیں سارے؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے وہ ممالک جو اس کے اندر اس مذاکرات کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں, قطر اور ترکیہ, اب وہ بھی سمجھ گئے ہیں کہ افغانستان جو ہے وہ اصل میں بنیادی طور پر پاکستان کے ساتھ امن کی بات نہیں کر رہا. پاکستان کے جو بنیادی مطالبہ ہے دہشت گردی اور فتنہ الخوارج اور فتنہ الہندوستان کے خلاف, اس پہ تعاون نہیں کر رہا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ہدایات کابل سے نہیں لی جا رہی, ہدایات دہلی سے لی جا رہی. اور جب یہ صورتحال ہو تو پاکستان کا موقف جو ہے وہ پوری مسلم دنیا کو اپریشیٹ کرے گی اور اپریشیٹ کر رہی ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں کہ مجھے یقین ہے, دیکھیے یہ جو سیز فائر ایکسٹینڈ ہوا ہے نا, یہ بھی قطر اور ترکیہ کے دباؤ کی وجہ سے. انہوں نے کہا جی کہ تم لوگوں نے ہمیں ہیوملیٹ کیا ہے, ہمارا وقت ضائع کیا ہے, تم نے کوئی سیریسنس نہیں دکھائی ہے, تمہارے پاس تمام آپشنز رکھے گئے, تم کہتے ہو جی زبانی معاہدہ کر کے اٹھ جاتے ہیں. بھلا دنیا میں ایسے معاہدے ہوتے ہیں, بھلا ایسے ڈائلاگ ہوتے ہیں, بھلا ایسے امن مذاکرات ہوتے ہیں. پھر کبھی آپ کہتے ہیں جی کہ طالبان کو بٹھا لیں بیچ میں, کبھی آپ کہتے ہیں کبھی آپ کہتے ہیں جی ہمیں ویزا فری انٹری دے دیں. یعنی ایسی باتیں جو آپ کسی پہ حملہ کریں اور پھر انہیں نہیں, اور ویسے بھی کبھی آپ نے دیکھا ہے کہ سرحدیں اوپن تو نہیں ہوتی. اور انور رضا صاحب, افغانستان کے 6 ملکوں سے بارڈر لگتا ہے جی, 5 ملکوں سے تو ان کو ویزا لے کے جانا پڑتا ہے. ہاں, اور پاکستان سے وہ چاہتے ہیں جی کہ ہمیں ویزا بھی نہ لینا پڑے. مذاکرہ خیز بات ہے ڈاکٹر صاحب کہ ہم طالبان کو کہیں اور سیٹل کر دیتے ہیں. ہاں, اور پھر جی ہم طالبان کو ذرا پیچھے بھیج دیتے ہیں, سرحدوں سے دور کر دیتے ہیں. میں آپ کو ایک اور بات بتاتا چلوں, یہ جو موجودہ طالبان کی جو حکومت ہے نا, میں بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ اس کے اندر بھی آگے چل کے آپ کو اختلافات ہوتے نظر آئیں گے. اس کے اندر بھی اختلافات ہیں کہ انڈیا کی ڈرٹی گیم کی وجہ سے پورا افغانستان دوبارہ آگ میں جھونکا جائے گا, اور اس بار پاکستان ان کو بچانے نہیں آئے گا بلکہ وہ پاکستان کے خلاف کر رہے ہیں. وہ جو یہ کریڈٹ لیتے ہیں نا بار بار کہ جی ہم نے سوویت یونین کو ہرایا, وہ خدا را تم پہلا سال تاریخ کا پڑھیں, ملیا میٹ ہو رہا تھا افغانستان, پاکستان نے آ کے بچایا. یہ جو امریکہ گیا ہے یہ پاکستان کی وجہ سے گیا ہے. اور یہ کہنا کہ پاکستان کے ساتھ کوئی بھی شرارت کر لیں گے انڈیا کے ایما پر یا وہ چند ارب ڈالر کے لیے, یہ بڑی آگ سے کھیل رہے ہیں. اور خود افغانستان کی عوام کو بھی یہ بات سمجھ آئے گی, اور اگر نہیں آئے گی, دیکھیں ایک بات تو پکی ہے, میں برسلز میں تھا, فیلڈ مارشل صاحب نے تقریر کی, انہوں نے ایک بات کہی اور میں نے بڑا اس کو اپریشیٹ کیا. انہوں نے کہا جی اب ایک بھی پاکستانی کی شہادت ہوتی ہے نا افغانستان کے بھی بارڈر پہ, یا ایک بھی فوجی کی شہادت ہوتی ہے, تو مجھے پورے افغانستان سے جنگ کرنے میں کوئی آر نہیں ہے, اب کوئی معافی نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ
کہ اب فیصلے کا وقت ہے. اب دشمن کے خلاف چاہے وہ مشرقی محاذ ہو یا مغربی محاذ ہو, فیصلہ کن کارروائی ہوگی. اور اگر افغانستان خود نہیں کرتا تو پاکستان کے پاس آئینی قانونی اختیار ہے کہ وہ افغانستان کے اندر کارروائیاں کرے اور ہمیشہ کے لیے اس ڈاکٹر فتنے صاحب کو ختم آپ کا, کرے. آمنہ شیخ صاحب آپ کا بہت شکریہ. قلت کی وجہ سے ہم آگے نہیں بڑھ پا رہے. بالکل یہ بات درست ہے کہ پاکستان کی سیاسی اور عسکری قیادت دو ٹوک موقف اختیار کیا ہوا ہے کہ پاکستان کے چپے چپے کا دفاع کریں گے اور ایک بھی شہادت جو ہے اس کے بدلے میں پاکستان دو ٹوک جواب دے گا, اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق بھی ہے. مجھے دیجیے اجازت, اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.